بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں منزل پر پہنچ جاؤں۔ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ مشن، اہداف ہوتے ہیں اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد وہاں تک پہنچ سکوں۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے منزل تک پہنچیں، ہم اپنے اہداف کو کس طرح سے حاصل کریں۔ اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ اگر ہم اس راستے پر چلتے ہوئے ان اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کامیابی کی ڈیفینیشن تو ہر شخص کے اپنے اہداف کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یا جو اس کا مشن ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کو ہم ڈیفر کر سکتے ہیں، اس کو ڈیفرنٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے اس کے جو اصول ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ آج ہم ان اصولوں پر بات کریں گے کہ ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو چند پوائنٹس جو میرے ذہن میں تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 کہ وقت کی پابندی کریں، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ ہمیشہ یہ سوچ لیں کہ میں نے کس وقت کیا کام کرنا ہے، ایک پلان بنا لیں، ایک ڈسپلن بنا لیں، ایک پروٹوکول بنا لیں اور اس کے مطابق اپنے اہداف کی طرف بڑھنا شروع کریں۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہمارے نوجوان جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے تو ساری رات فلمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں تو 6 گھنٹے لوگ فیس بک چلاتے چلے جاتے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، کہیں تھلے پہ بیٹھے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو 8 گھنٹے 6 گھنٹے وہاں گپ شپ چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے وقت کی پابندی کا خیال رکھیں کہ کس وقت میں نے کون سا کام کرنا ہے، میں نے نیند بھی پوری کرنی ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور پھر اپنی پڑھائی کو یا اپنے کام کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہے۔ تو جب آپ یہ اس وقت کی پابندی کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ منزل جو ہے وہ بہت قریب ہو جائے گی۔ منزل جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یعنی ایک زندگی میں ڈسپلن لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کی جتنی عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ سارے ایک ڈسپلن کی طرف لے کر آتے ہیں۔ نماز کو دیکھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ وہ اسی لیے کہ انسان کے اندر ایک وقت کی پابندی پیدا ہو جائے، اس میں ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے۔ بڑی بڑی عبادات دیکھ لیں، معاملات دیکھ لیں، تو جب تک ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ فیکٹریز کو دیکھ لیں، بڑے بڑے اداروں کو دیکھ لیں تو وہاں ایک ڈسپلن، ایک پروٹوکول جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ پھر کام کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں تو وہ سارے ادارے جو ہیں وہ اسموتھلی رن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی لائف میں جو ہے وہ وقت کی پابندی جو ہے وہ لازمی لانی چاہیے۔ نمبر 2 کہ جاننے کا تجسس، کیوں اور کیسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیفن ہاکنگ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے سائنسدان تھے جن کا انتقال ہوا، تو وہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا بہت شوق تھا کہ میں ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ کیسے ہوا۔ تو یہ جو تجسس ہے، یہ جو جاننے کا تجسس ہے انسان کے اندر، یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ اس کے علم میں اضافہ کراتا ہے، یہ اس کے قدم جو ہے وہ اور منزل کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ یہ کیوں اور کیسے کا سوال کرنا شروع کر دیں تو بچوں کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ ہر بات پر وہ یہ سوال کریں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا یہ کیسے ہوا، تو آپ یقین کریں کہ ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا کہ جو عام لیکچرز ہوتے ہیں، جو کلاس میں لیکچر دیے جاتے ہیں، جو بیان ہوتے ہیں، جو تقاریر ہوتی ہیں، وہ صرف عوام کی سمجھ میں صرف 20% تک آتی ہیں، 15 to 20%۔ لیکن جب کوئی کوسچن کیا جاتا ہے، کوئی سوال کیا جاتا ہے اور اس کے جواب جب دیا جاتا ہے تو وہ 80 to 90% تک لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کوسچن جو ہے وہ اصل میں سیکھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ کوسچن ارائز کرنا ہے، وہ کوسچن سوال کریں، تجسس پیدا کریں کہ یہ آخر کیسے ہو رہا ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا منزل جو ہے وہ اور قریب ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا سفر تیز ہو جائے گا اگر آپ کے اندر تجسس ہے تو۔ ایسے آگے چلتے ہیں تو ایک اور پوائنٹ کہ کبھی پسپا نہ ہو، یعنی ہمت نہ ہاریں۔ ناکامیاں آتی ہیں لیکن اس کے ہمت ہار جانا جو ہے یہ
ناکامی کی نشانی ہے۔ انسان بار بار کوشش کرتا ہے، ٹرائی اگین، تو پھر جو ہے وہ کامیابی اسی صورت میں ملتی ہے جب انسان بار بار کوشش کرتا ہے۔ تو کبھی ہمت نہ ہاریں، حالات مختلف آتے ہیں، سخت حالات بھی آتے ہیں، انسان کو ناکامیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ وقتی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ اگر اصل کامیابی کیا ہے کہ ڈٹے رہنا، کوشش کرتے رہنا۔ جب ہم کوشش کرتے رہیں گے تو یقیناً کامیابی ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک اور چیز کہ جنون پیدا کریں، اپنے ہدف کو جو ہے وہ فکس کریں، اپنے مشن کو فکس کریں اور اس اپنے اندر ایک جنون پیدا کریں۔ جنون کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری تمام سوچ، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے دوست، ہماری کتابیں، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ وہی ہونے چاہیے جو اس ڈائریکشن میں، جو ہمیں ہدف کے قریب لے کر جائیں۔ یعنی ایسے معمولات نہ بنائیں جو ہمیں ہدف سے دور لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ساری رات گپ شپ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ ٹائم ضائع ہو گیا اور ہم ہدف سے دور ہو گئے۔ یعنی ہمارے دوست بھی ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں ہدف کے قریب لے کر جائیں، جہاں سے ہمیں اپنے منزل کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنے کی حوصلہ بھی ملے اور مدد بھی ملے۔ تو جنون یعنی انسان کے دماغ میں 24 گھنٹے اس کے دماغ میں یہ گھومنا چاہیے کہ میں کیسے جو ہے وہ اپنے ہدف کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی ایگزام پاس کرنا ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی ہدف ہے، تو اس کے متعلق سوچیں اور دن رات سوچیں اور اسی کے متعلق کوشش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں اور دن رات اسی کام پر لگے رہیں، تو یقیناً جو ہے وہ پھر کامیابی اور آسان ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ سادہ اسلوب اپنائیں، یعنی سادگی اپنائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ رکھ رکھاؤ کے چکر میں ہمارے بہت سارے وسائل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کامیابی کی طرف جانے کے لیے سادہ اسلوب جو ہے وہ اپنانا چاہیے، سادگی اپنانی چاہیے۔ اگر ہم رکھ رکھاؤ کے چکر میں پڑیں گے، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے یہ کہ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر میں، تو اس میں ہمارے بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، وسائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سادگی، بات چیت میں بھی سادگی اپنائیں اور اپنے معاملات میں بھی سادگی اپنائیں۔ اس سے ہمارے مالی اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں، ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے، اور اگر بات چیت میں بھی ہم سادگی اپناتے ہیں تو عام لوگ جو ہیں وہ ہماری بات چیت سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم مشکل ٹرمز استعمال کریں گے، مشکل الفاظ استعمال کریں گے، تو وہ کافی لوگوں کے تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی بات۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنا مقصد جو ہے وہ بیان ہی نہیں کر پائیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی میں کتاب دیکھ رہا تھا، ہسٹری آف ٹائم جو ہے وہ انہوں نے لکھی، تو وہ ہسٹری آف ٹائم دیکھیں کہ اس نے دنیا میں کتاب کے حوالے سے کئی ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہے اور بہت لوگوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ دیکھیں کہ سائنس ایک جو ہے وہ انتہائی ٹپیکل جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس کی ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کتاب میں اتنی سادگی سے بات کی گئی ہے کہ وہ عام لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے عام لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ ایسے اور بہت ساری چیزیں، مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنی سادگی، اپنے الفاظ میں بھی سادگی لائیں، عام الفاظ استعمال کریں، عام انداز جو ہے وہ رہن سہن کا انداز بھی سادہ اپنائیں، اس سے تمام چیزیں جو ہیں وہ اور آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان کے اوپر غور کریں اور ان کو اپنائیں تو ہم کامیابی کی طرف، اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی منزل، اپنے ہدف کی طرف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کریں۔ ان اقدامات کو بھی اپنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔